کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں رات کے 3 بجے واش روم جانے کے لیے اپنے روم سے باہر جانے لگا تو اچانک سے میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں سی پڑی۔ میں نے بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مذاق سے میرے اوپر پانی پھینکا ہے، کیونکہ جہاں میں کھڑا تھا وہاں ایک سائڈ پر تھوڑا سا دور ہی ہاتھ دھونے کا بیسن لگا ہے، جو کہ ہمارے اوپن کچن کے پاس ہی تھا، اور صحن میں اندھیرا تھا کیونکہ اکثر ہم رات کے 2 بجے کے بعد صحن کی لائٹس آف کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بیسن کے پاس کون کھڑا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ اتنے میں پھر سے پانی کی چھینٹیں سی مجھ پر پڑیں۔ میں نے جلدی سے صحن کی لائٹس آن کی اور بیسن کی طرف دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی آس پاس موجود ضرور ہے، کیونکہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کی آواز میرے آس پاس سے آ رہی ہے۔ اب ایک تو میں باہر تھا، وہ بھی رات کے 3 بجے، اوپر سے یہ تماشا میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس ٹائم پر جب میرے علاوہ پورے گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ میں واش روم میں گیا تو ایسا لگا جیسے واش روم کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے واش روم کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگا تو میری نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ میرے چہرے پر کچھ خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ جنہیں میں پانی کی چھینٹیں سمجھ رہا تھا وہ دراصل خون کی چھینٹیں تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان چھینٹوں پر لگایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہ خون میرے ہاتھ پر لگ گیا، اور وہ بالکل تازہ خون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مرغی ذبح کی اور اس کا خون چھلک کر میرے چہرے پر آ گرا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ دھویا اور تولیہ لیے اسے خشک کر لیا۔ میں واش روم سے باہر آیا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا تو کسی نے ہلکے سے باہری گیٹ پر دستک دی۔ میں نے واپس مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تو گیٹ کے نیچے تھوڑا گیپ تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے گیٹ پر کوئی کھڑا ہو۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے بہت سے جانوروں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت ساری بلیاں اور کتے ایک ساتھ رو رہے ہوں، لیکن دروازہ پر مسلسل وقفے سے دستک ہو رہی تھی، اور وہ جو بھی تھا اس کی پرچھائی گیٹ کے نیچے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے رہ کر پوچھا، کون ہے؟ لیکن اس کے جواب میں دستک دوبارہ ہوئی۔ میں نے کہا، پہلے بتاؤ کون ہے؟ لیکن دستک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور گیٹ کے بالکل قریب جا کر پوچھا، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں دستک رک گئی۔ میں نے تھوڑا سا نیچے جھک کر گیٹ کے نیچے سے باہر کی طرف دیکھا تو اس بار کوئی گیٹ پر نہیں کھڑا تھا، جبکہ کچھ سیکنڈ پہلے کوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے گیٹ کی کنڈی کھولی اور بالکل دھیرے سے گیٹ کھولا، اور پھر میں نے جلدی سے باہر کی طرف دائیں اور بائیں دیکھا، لیکن دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے واپس گیٹ کو بند کیا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا تو پھر سے گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں دوبارہ گیٹ کے نیچے نظر ماری تو کوئی گیٹ پر کھڑا تھا۔ اب میں تھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آج، اور یہ کون ہو سکتا ہے جو اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تبھی گیٹ کو کسی نے ہلانا شروع کر دیا، جیسے کوئی زبردستی گیٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کیوں نہ میں بھائی کو جگا دوں، پتہ نہیں کون ہے اور آدھی رات کو ایسے کیوں کر رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا نہیں، ایسے ہی بھائی کی نیند خراب ہو جائے گی، اس کو تو میں ہی دیکھ لیتا ہوں۔ میں گیٹ کے پاس گیا اور میں نے کہا، کون ہے؟ تو جو بھی ہے، تجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے؟ اتنے میں ایک عجیب سی آواز باہر سے آئی، ایسا لگا جیسے کسی نے غصے میں تیزی سے سانس لی ہو۔ میں گیٹ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور گیٹ کو دیکھنے لگا، پر گیٹ تھم گیا اور کسی کے باہر کھڑے ہونے کی پرچھائی بھی غائب ہو گئی۔ میں نے ایک چین کی سانس لی اور واپس اپنے روم کی طرف بڑھا۔ تبھی پھر سے پانی کی چھینٹیں مجھ پر پڑیں
تو میں چونک گیا۔ میں جلدی سے باہر لگے بیسن کے پاس گیا اور منہ دھونے لگا کہ اچانک سے مجھے کسی کی سیڑھیوں سے نیچے آنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھا بھائی نیچے آ رہے ہیں، کیونکہ اکثر رات کو جب بھائی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بہت بھوک لگتی ہے اور وہ نیچے والے کچن میں آ کر کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرتا ہے۔ تو میں جلدی سے صحن میں گیا۔ میں نے سوچا بھائی کو بتاتا ہوں یہ جو بھی تماشا میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن بھائی تو آیا ہی نہیں، جبکہ سیڑھیوں پر سے کوئی نیچے آ رہا تھا اور میں نے صاف آواز بھی سنی تھی سیڑھیاں اترنے کی۔ اتنے میں چوڑیوں کی کنکناہٹ پھر سے سنائی دی۔ مجھے زیادہ تر یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہی ہے، لیکن چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے مجھے یہ سچ ہی لگ رہا تھا کہ اوپر سے یہ خون کے بار بار چھینٹے پڑنے سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ اتنے میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے بہت نزدیک آ کر سانس لی۔ مجھے بالکل صاف آواز آئی اور وہ جو بھی تھا میرے بہت ہی زیادہ قریب آ گیا تھا، کیونکہ کبھی سانس کی آواز میرے دائیں طرف سے آتی اور جب میں دائیں طرف دیکھتا تو بائیں طرف سے آنے لگتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان سب باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی وہ بس مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بس غصے میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم جو بھی ہو بکواس ہو، تم مجھے نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے بعد مجھے اور تنگ کرے گی۔ میں اس وقت بیٹھا ہارر سٹوریز لکھ رہا تھا۔ میں واپس روم میں آیا اور ہارر سٹوریز لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں میرے روم کا دروازہ ہلنا شروع ہو گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آرام سے دروازہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ ایک دم سے میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن باہر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ صحن میں جا کر اچھی طرح سب جگہ چیک کیا کہ کہیں کوئی چھپا تو نہیں ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں مجھے باہری گیٹ کے پاس سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی اور گیٹ کے نیچے سے کسی کے باہر ہونے کی پرچھائی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے گیٹ پر کوئی بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی، اس وجہ سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ رونے والا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت، کیونکہ بہت ہی بھیانک سی آواز تھی۔ میں نے سوچا کوئی نشئی ہے جو اس طرح آدھی رات کو نشہ کر کے ہمارے دروازے پر گرا پڑا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا اور میں حیران رہ گیا، کیونکہ دروازے پر کوئی نہیں تھا اور اس کے رونے کی آواز بالکل میرے پاس سے آ رہی تھی۔ میں تھوڑا گھبرا گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے روم کی طرف جانے لگا تو مجھے کسی نے میرے نام لے کر بلایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے دروازے پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں نے چونک کر کہا کون، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، بس وہ باہری گیٹ کے پاس اندھیرے میں ہی کھڑا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا اور میں نے پھر سے کہا کون ہے تو، اور اندر کیسے آ گیا ہے، لیکن وہ پرچھائی کچھ نہیں بولی۔ میں نے جیب سے موبائل نکال کر موبائل کی لائٹ آن کی اور اس پرچھائی پر ڈالی، لیکن جیسے ہی لائٹ اس پر پڑی تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے لائٹ اس پر سے ہٹاتا تو وہ اسی جگہ کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے بار بار اپنی آنکھوں کو مل کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ شاید میں یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اسی جگہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی شکل صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس اندھیرا سا چھایا ہوا تھا اس کے وجود پر۔ میں جلدی سے بیسن کی طرف گیا اور میں نے اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ابھی میں اپنی آنکھیں تولیے سے خشک ہی کر رہا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں پوری طرح ہل گیا تھا، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان صرف 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے دھیرے سے اپنی گردن امی کے کمرے کی طرف اور پھر عاصم بھائی کے کمرے کی طرف گھمائی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کو آواز دوں، کیونکہ میرے بڑے بھائی وکی تو اوپر والی منزل پر رہتے تھے، اسی لیے ان کو نیچے سے آواز صحیح سے نہیں جانی تھی۔ اس لیے میں امی یا عاصم بھائی کو آواز دینے والا ہی تھا، پر میں رک گیا، کیونکہ جب میں نے اس چیز کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے اس کے آر پار نظر آ رہا تھا
اور وہ بالکل میرے روم کے دروازے سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے وجود کے اندر سے میرے روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ صرف پرچھائی جیسا ہی تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ وہ بالکل کالے رنگ کی کوئی چیز تھی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس کی طرف نظر جمائے رکھی اور بہت ہی دھیرے سے پاس میں بھی پڑا ایک وائپر اٹھایا، اور ایک دم سے میں نے وائپر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارنا چاہا، لیکن وائپر تو جیسے اس کے بیچ سے ہی گزر گیا اور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کچن کے پاس پڑے برتنوں والے سٹینڈ میں جا لگا، جس سے شیشے کے کچھ برتن ٹوٹ گئے، اور ان کی آواز سن کر شاید عاصم بھائی جاگ گئے تھے، پر وہ چیز اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں عاصم بھائی کی آواز آئی، ارے رائٹر صاحب، یہ کیا آدھی رات کو توڑ پھوڑ لگائی ہوئی ہے، اور یہ وائپر یہاں برتنوں میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے عاصم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اس پرچھائی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بھائی میں اس کو مارنے لگا تھا تو وائپر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور برتنوں میں لگ گیا۔ عاصم بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، کس کو مار رہے تھے آدھی رات کو؟ جب میں نے واپس اس پرچھائی کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ عاصم بھائی ہنستے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، رائٹر صاحب سو جاؤ، رات کے 3:30 بج رہے ہیں، صبح پھر نماز کے وقت تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا، بھائی لیکن یہاں کوئی پرچھائی کھڑی تھی۔ عاصم بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب رائٹر صاحب مجھے تو کوئی پرچھائی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب کیا پتا آپ دیر رات تک کس ہوا سے لڑ رہے ہیں۔ عاصم بھائی نے مجھے دوبارہ کہا، اب جا کر سو جاؤ، ورنہ اگر آپ کی بیگم جاگ گئی تو آپ کا ایک اور ہوائی چیز سے سامنا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھائی ہنستے ہوئے واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ میں سوچتا ہوا اپنے روم میں آ گیا کہ جانے بھائی کو وہ پرچھائی کیوں نظر نہیں آئی، اور سٹوری لکھنی شروع کر دی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں میرے بائیں کاندھے پر کسی نے ہاتھ سے تھپکی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ بیگم اور بیٹا گہری نیند سو رہے تھے اور ہم تینوں کے علاوہ روم میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سٹوری کو ڈرافٹ میں سیو کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے کاندھے پر ہاتھ کس نے مارا۔ یہ سوچتے ہوئے میں سو گیا اور اچانک سے مجھے اپنی چھاتی پر بہت بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے ہلنا چاہا پر ہل نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے سامنے دیکھا تو وہی پرچھائی بیڈ پر میرے پاؤں کے پاس بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا پر اٹھ نہیں پایا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی پر میری آواز جیسے کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب میں نے بہت زور سے اپنی بیوی کو آواز دی، اتنے میں وہ پرچھائی بیڈ کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اتنی اونچی تھی کہ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ میں پسینے پسینے ہو گیا تھا، لیکن بس میں پوری طرح سے لاچار ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ تب بھی میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور کچھ ہی پل میں ایک دم سے میری آواز اتنی زور سے نکلی کہ میری بیوی اٹھ گئی اور اس نے جلدی سے روم کی لائٹ آن کی، اور اس نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، چلا کیوں رہے ہو؟ سب خیر تو ہے؟ میں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے ہی اپنے ہاتھ کو اس پرچھائی کی طرف کرتے ہوئے بیوی کو اشارہ کیا۔ بیوی نے اس طرف دیکھا اور بولی، کیا ہے وہاں؟ میں نے جب اس پرچھائی کو دیکھنا چاہا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی نے پھر سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم مجھے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ کو اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ میں نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوا، تم مجھے پانی پلا دو۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور واپس لائٹ بند کرنے لگی تو میں نے کہا، رکو، جلتی رہنے دو لائٹ، اسے بند نہیں کرو۔ میری بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کہیں ڈر تو نہیں گئے کسی چیز سے؟ میں نے کہا، نہیں، بس مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، تم سو جاؤ، میں خود ہی لائٹ بند کر دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ سو گئی اور میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا، آخر یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن میں آفس سے آ کر چھت پر گیا اور جب شام ہوئی تو میں اپنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا، جس سے میرے سر پر معمولی سی چوٹ لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں میرے بس میں نہیں تھے۔ میں نے فوراً واپس سیڑھیوں پر دیکھا تو مجھے وہی پرچھائی سی دکھائی دی۔ اتنے میں امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ خیر، یہ چوٹ کیسے لگی؟ میرے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں امی، ایسے ہی پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ امی نے کہا، چلو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس، ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا، امی کچھ نہیں ہوا ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، میں لگا لیتا ہوں کچھ پر کچھ، آپ جائیں آرام کریں۔ امی نے کہا، نہیں، پہلے تم اس پر کچھ لگا لو، پھر مجھے سکون ملے گا۔ میں نے کہا، اچھا میں کرتا ہوں، آپ آ جائیں۔ اس کے بعد میں نے شیشے میں دیکھا تو ماتھے سے خون نکل کر میرے گال پر آ رہا تھا۔
میں نے کپڑے سے خون صاف کیا اور اس زخم پر پائیوڈین لگا کر اوپر سے پٹی باندھ لی۔ ابھی میں پٹی کر کے ہٹا ہی تھا کہ اچانک سے میرے پاس آ کر کوئی ہنسا۔ میں نے فوراً دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اس بات پر کوئی غور نہیں کیا اور پھر باہر چلا گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اور رات کو جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو کوئی 11 بجنے کا وقت تھا اور گلی کافی سنسان ہوئی ہوئی تھی۔ میں اس وقت اکیلا گلی میں چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے رک رہا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک محلے دار کہیں سے آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس جیسے ہی میں چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ آدمی بھی تھوڑا سا ڈر سا گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر کہتا ہے، یار ایسا میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، یار تم میری بات کا مذاق بنا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اکثر جب رات اکیلا یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرے پاس کوئی ہے، لیکن ہوتا کوئی نہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، تو پھر تم ایسے میں کیا کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں پھر آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور تیزی سے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اچھا تو پھر کیا کبھی تمہیں کوئی چیز نظر آئی ہے جو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، پر ہاں ایک بار میں رات کے 3 بجے کے وقت آ رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی ہنس رہا تھا۔ میں نے بہت بار دیکھنے کی کوشش کی پر کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے غصے میں 3-4 گالیاں دے دی۔ پھر کیا تھا، مجھے کالی کالی سی پرچھائیاں دکھائی دینے لگیں اور کبھی ہوا میں اڑتی ہوئی میرے پاس آتی، کبھی مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گرا دیتی۔ میں نے بہت مشکل سے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکا تو اس کے بعد وہ چلی گئی، پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ میں نے آدمی کی بات سنی تو میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ غلطی تو میں نے بھی کی ہے، کہیں وہ اس وجہ سے تو غصے میں نہیں آ گئی۔ میں اسی سوچ میں ڈوب گیا۔ تبھی اس آدمی نے کہا، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ میں بھی گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں گھر سے کچھ ہی میٹر دور تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کالی سی چیز ہماری چھت کے نیچے گلی میں اتری اور میری طرف تیزی سے آتی ہوئی غائب ہو گئی، اور میں پاگلوں کی طرح اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ پھر میں گھر کے دروازے پر جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے میں گرتے گرتے بچا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کو کسی نے کھینچا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں کھانا کھانے کے بعد سٹوری لکھنے لگا۔ اس بار کسی نے مجھے پھر سے دھکا سا مارا۔ میں نے فوراً موبائل سائڈ پر رکھا اور سونے لگا۔ ابھی میں کچی نیند میں ہی تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ ابھی میں واش روم کرنے کے لیے باہر صحن کی طرف آیا اور واش روم جانے لگا کہ کہیں سے ایک بال آ کر مجھے لگی۔ میں تھوڑا گھبرا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کے 2 بجنے والے تھے اور اس ٹائم بال سے کون کھیل رہا ہے؟ گھر کے سب بچے تو سو رہے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر صحن میں ایک پانی سے بھری بالٹی پڑی تھی، وہ اچانک سے خود ہی گر گئی اور پانی فرش پر گر گیا۔ ابھی میں واش روم میں گیا ہی تھا کہ واش روم کا بل خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اندھیرے میں ہی ہاتھ دھوئے اور بھاگ کر اپنے روم میں چلا گیا اور سو گیا۔ لیکن اچانک پھر سے میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی برف کے بلاک کے پاس لیٹا ہوا ہوں، کیونکہ میرا بائیں سائیڈ والا حصہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور سردی بھی زیادہ بائیں سائیڈ پر ہی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بٹ کی بائیں سائیڈ گیلی ہے۔ میں نے جیسے ہی بائیں طرف دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ پرچھائی میری بائیں طرف بالکل میرے ساتھ لیٹی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرا جسم کوئی حرکت کر پا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر پھونک مارتا رہا۔ ایسے میں صبح فجر کی اذان کے وقت تک کرتا رہا، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ پرچھائی غائب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ میرا پیچھا اس پرچھائی سے چھڑوا دیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اب بہت دن ہو چکے ہیں اور اب مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور نہ ہی تنگ کرتی ہے، اور میں روز 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتا ہوں اور ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھ کر سوتا ہوں۔ اس سے مجھے بے فکری کی نیند آتی ہے اور رات میں میری آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ کبھی کبھار واش روم کے لیے آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن دوبارہ میرے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام میں پوری کائنات سے زیادہ طاقت ہے۔
بس اسی بات پر یقین رکھیں تو ہم ہر چیز پر حاوی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوش و خرم رکھے، آمین۔